مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومرشدنا وهادينا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارا یہ دنیاوی زندگی کا مرحلہ گزر رہا ہے. ایک مرحلہ اس سے پہلے گزرا جس میں ہمارا وجود اس طرح سے نہیں تھا. آگ، پانی، ہوا، مٹی جو ہمارے جسم کے 4 بڑے اجزاء سبزیوں میں بکھرے پڑے تھے، رب کائنات نے اپنے حکم سے ان کو ایک جگہ جمع فرمایا اور پھر ہمیں وجود بخشا. اس کے بعد پھر ہماری دنیاوی زندگی کا مرحلہ شروع ہو گیا جس کا اختتام رب کائنات کے حکم سے ہوگا. اس کا وقت اس کے ہاں متعین ہے، ہمارے لیے نامعلوم ہے، لیکن اس کا آنا یقینی ہے کہ جس پہ ہمارے اس دنیاوی زندگی کے دور کا اختتام ہوگا وہ رب کا حکم آنا لازمی ہے، طے شدہ ہے. اسے ہم موت کہتے ہیں. یعنی جب ہم نہ ہوں گے، ہمارا نہ ہونا، اسے موت کہا جائے گا کہ اس پہ موت آ گئی، چلا گیا.
قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے نا اہل جہنم، تو وہ اس وقت فریاد کریں گے کہ ہمارے رب آپ نے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنی کمی، کوتاہی اور گناہوں کے آج معترف ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کسی راہ سے ہمیں نکال دو یہاں سے۔ لیکن ظاہر ہے نہ وہاں اعتراف کام آئے گا اور نہ وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک جب ہم نہ تھے اسے موت کہا گیا، پھر یہ زندگی آئی جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر جب اللہ کا حکم یہاں سے کوچ کا آئے گا تو پھر اسے موت کہا جائے گا، اور یوں دو موتیں اور ایک زندگی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ قبر کی زندگی کا ہے، اور یہ بات ہم نہیں بھولیں گے کبھی بھی۔ یہ بات ہم نہیں بھولیں گے کبھی بھی کہ قبر کی زندگی کا دورانیہ، قبر کے دور جو ہیں، وہ قبر کا مرحلہ، وہ اس سے جتنی زندگی ہم اس دنیا میں عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ انسان گزار رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے قبر کی زندگی کا مرحلہ۔ وہ ایک جزوی ایسا تعلق روح کا جسم کے ساتھ کہ جس میں اس زندگی والی علامات اور اس زندگی والے معمولات نہیں ہو پائیں گے، لیکن ایک تعلق ضرور ہوگا، وہ قبر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آئے گا اور سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری تباہی، کس نے ہمیں قبروں میں سے نکال لیا، اٹھا لیا، اور آج ہم سامنے پیش ہیں، کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ان سے کہا جائے گا بھی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو تم حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے ہو، نئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو رحمان نے تم سے وعدہ بھی کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ یوں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے سفر کے مختلف مراحل۔ ہم مسافر ہیں، سب مسافر ہیں اور سب کرایہ دار ہیں، سب کرایہ دار، ایک نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ کرایہ دار آج یہاں کل وہاں کوچ کر جاتا ہے، اختیار مالک کا چلتا ہے۔ تو کائنات کا مالک اللہ ہے، ہم سب کے سب اس کائنات میں مسافر ہیں۔ اب مسافروں کو کس طرح سے سفر کا دورانیہ گزارنا ہے کہ جس سے ان کو منزل مل جائے، یہ ہدایات اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے بھیجی ہیں۔ جتنی اقوام بھی گزری، جتنے نبی بھی گزرے، ان نبیوں کے ذریعے ان قوموں کے لیے اس سفر میں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، یہ سب کچھ بتایا گیا۔
اور آخر میں اس آخری امت کے لیے جس میں میں اور آپ بھی ہیں الحمدللہ، اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے انہیں آخری پیغام ہدایت قرآن کریم دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے مکمل رہنمائی ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ مسافر سدا راستے پہ نہیں رہتا، مسافر ہمیشہ راستے پہ نہیں رہتا، وہ راستے سے گزر جاتا ہے، پھر اور مسافر آ جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں، تو یہ سفر جاری رہتا ہے، لیکن مسافر بدلتے رہتے ہیں، مسافر بدلتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی جب یہ سفر طے کر جائیں گے تو ہماری ان راہوں پہ پیچھے آنے والے جو مسافر ہیں وہ آ جائیں گے، ہم اس سے اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے، اگلے مرحلے میں۔ تو یہ سارا نظام ہے جو رب کائنات نے بڑی خوبی کے ساتھ چلایا ہے، بہت خوبی کے ساتھ، کہ جس میں کہیں بھی ذرا سی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں ہم انگلی رکھ سکیں کہ یہ اس میں تھوڑا سا جھول ہے، نہیں، سب کچھ طے شدہ ہے۔ کل فی کتاب مکنون، ہر چیز اس پوشیدہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے جسے لوح محفوظ کہا گیا۔ تو یہ سفر نامہ ہے میرا اور آپ کا، جو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا۔ لوگ اپنے سفر نامے لکھتے ہیں، اپنے سفر نامے، اللہ رب العزت نے ہمیں مستقل طور پہ عطا فرما دیا قرآن کریم، کہ دیکھو یہ ہیں ہدایات تمہارے لیے، تم نے یہ مرحلہ آئے گا تو یوں عمل کرنا ہے، یہ مرحلہ آئے گا تو یوں عمل کرنا ہے، اگر یوں کرو گے تو نقصان میں جاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے، منزل کھوٹی ہو جائے گی، منزل سے دور چلے جاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں متعین ہیں رب کائنات کی طرف سے۔ اور پھر آگے نظام دیکھیے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء میں ہمارے ایک ایک سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو آپ اپنے یہاں کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے جس کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ متعین ہوتی ہے کہ اس فلاں پروگرام کی ہے، فلاں کی ہے۔ ایک ریکارڈنگ رب کائنات کی طرف سے ہے، اس کے سارے آلات ہمارے اندر ہی فٹ ہیں مکمل، اور بایو ڈیٹا اتنا اس میں تیار ہو رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، حرکت بھی، ایک بولا ہوا لفظ بھی اس سے رہ نہیں جاتا، سب آ رہا اس کے اندر، سب ریکارڈ ہو رہا ہے مکمل طور پہ۔ کیسے کیسے وہ کیمرے ہوں گے رب کے، کیسا وہ نظام ہوگا جس میں آنکھوں کی حرکتیں بھی آ رہی ہیں، زبان کا بولنا بھی آ رہا ہے، چلنا بھی آ رہا ہے، ہر چیز ہماری اس ریکارڈ میں آ رہی ہے مکمل۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنا کے ہمارے سامنے واضح بھی کر دیا، خفیہ ریکارڈنگ نہیں ہے، بتا بھی دیا کہ بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب یہاں تو لگا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو رب قرآن میں کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، مت بھولنا رب کی نگاہوں سے تم کسی بھی وقت باہر نہیں ہو۔ یہاں کے تمہارے کیمرے اس میں سے حصہ کاٹ کے غائب کر دیا جاتا ہے، تو جی اس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ملی، یا جنہوں نے غائب کرنا ہوتی ہے وہ پہلے جا کے لے کے غائب ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، بدلا جاتا ہے، ماسک پہنا کے اس کو غلط تاثر دیا جاتا ہے، آوازیں بدلی جاتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن
رب کے نظام میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جو کہا وہی آئے گا، جو کیا وہی ریکارڈ ہوگا، اور جس سے توبہ کر لی مٹ جائے گا۔ ریموور ہے وہاں پہ، اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، باقی نظام خود کار ہے، لیکن ریموور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کے عمل کی طاقت و قوت اور اختیار آپ کے پاس ہے، اسی طرح اس میں سے کیا غلط ہو گیا آپ جب محسوس کر لیں کہ یہ غلط ہو گیا اور اس سے رجوع کر لیں تو وہ ریموو ہو جائے گا۔ بس آپ نے کہنا ہے، آپ کا کہنا کافی ہوگا کہ رب غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، بس ریموو ہو گیا۔ اتنا کہ اس کی جگہ وہ جہاں غلطی کا اندراج تھا نا، اس کی جگہ رب کی طرف سے یہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، یعنی توبہ کر لی، اس کے توبہ کے عمل کو نیکی کے طور پہ درج کر دو، نیکی کے طور پہ درج کر دو۔ یہ ہے نظام رب کائنات کا، اور اس کے لیے اس کا بڑا خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دین اللہ کی طرف سے متعین طرز حیات، کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ جو ضوابط قواعد یہ متعین ہیں اللہ کی طرف سے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ دین ایک دستور عمل، ایک عمل کرنے کا انداز جو متعین کر دیا رب نے، اس کے مطابق وہ دین ہے، اور دین الہی نظام ہے۔ دین کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، دین کسی انسان کی دین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا رہا۔ اس سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتوں کے لیے گزشتہ امت کے دین میں کوئی بھی ترمیم و تنسیخ کرنا ہوتی تو کر دی جاتی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے اختیار میں تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، وہاں ایک جگہ پہ یہ بھی آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف میں پڑ چکے ہو، اور بعض وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ان کی جگہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دوں۔ ترمیم و تنسیخ یہ ہوتی نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین مجھے اور آپ کو ملا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ملا، وہ اب ناقابل تنسیخ و ترمیم ہے۔ اس میں نہ کسی ترمیم و تنسیخ کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے، سب کچھ واضح ہے، متعین ہے، ہم نے صرف عمل کرنا ہے بس۔ جہاں غلطی کریں گے اللہ مثال رکھ دیتا کہ وہ دیکھ لو فلاں قوم نے یہ غلطی کی تھی جو تم کرنے لگے ہو، تو ان کا کیا انجام ہوا تھا ذرا پڑھ لو، آپ کو ملے گا قرآن کریم میں۔ جیسے جو آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہے مطالعے کے لیے،
اس میں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ قوم مدین کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین علاقے کی طرف جو وہاں قوم تھی اس کی طرف ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے جاتے ہی دین کی بنیاد کو بیان کیا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ادیان جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان کا بنیادی نقطہ توحید رہا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو وہاں بھی آئے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ کسی بھی قوم کے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ آپ کو جب پڑھنا آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلا پیغام ہی یہ ہوگا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ یہ ہمارا وہ بنیادی کوڈ ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، عباد میں شامل ہو جاتے ہیں، اور گویا ہم اس کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں جتنی بھی عبادت کی شکلیں اختیار کروں گا، کیفیات اپناؤں گا، وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی، یہ اقرار ہے۔ تو اللہ نے ان کے جو حالات تھے ان کا جب تذکرہ کیا تو آج اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج جب کہ ہر طرف غلغلہ ہے، شور ہے، اور زندگی ہے کہ اس حد تک اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا معاملہ، اور جو ہم کہتے رہے نا آج تک کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں زندگی ہمیں گزار رہی ہے کہ چل بھی گزر جا، یہاں سے گزر جا۔ حیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی رفتار لگتا ہے بڑی بڑھ گئی ہے، تیز ہو گئی ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کو جاننا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس تذکرے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جن ملک کہتے ہیں بڑے سردار، ایک ترجمہ سردار بھی ہوتا ہے اس کا، یعنی جو اپنے آپ کو معاشرے میں نمایاں کر کے رکھتے تھے، چودراہٹ والے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو تکبر اور اپنی بڑائی میں پڑے ہوئے تھے، اپنی بڑائی کا انہیں باطل خیال سمایا ہوا تھا ان کے دماغ کے اندر کہ ہم بڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر آج کی زبان میں ترجمہ کر دوں اس کا آسان سا، یا پھر قومی دھارے میں واپس آ جاؤ۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ، جسے آج کہا جا رہا ہے کہ قومی دھارے میں واپس آ جاؤ۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا جبر کے ساتھ تم ہمیں یوں کرو گے؟ کیا ہم جبرن واپس لوٹائے جائیں گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے ہمیں تمہارے اس غلط نظریے
اور سوچ اور انداز سے نجات دے کے ہدایت کی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم اس ہدایت کے ملنے کے بعد پھر واپس لوٹ جائیں گے تو یقین کر لو قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر ہم اللہ کے بارے میں پھر جھوٹی باتیں گھڑتے رہیں گے، خود ہی بناتے رہیں گے۔ وہ دین نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، وہ دین نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، اور ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں کہ ہم واپس پلٹ آئیں ان راہوں پہ جو اندھی گمراہی کی راہیں ہیں، جن کا انجام بھی بھیانک ہے۔ ہم ان کی طرف لوٹنے کے نہیں۔ الا یشاء اللہ ربنا، ہاں اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے ہمیں اس راہ سے ادھر کو ہونے کا تو ہم اللہ کا حکم تو مانیں گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کے بارے میں بڑا وسیع ہے۔ اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قومی دھارے میں واپس لوٹ آؤ، اس گمراہی کی راہوں پہ واپس لوٹ آؤ، اے ہمارے رب ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور آپ ہی بہترین فیصلہ کن حیثیت رکھتے اور فیصلہ کرنے کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ، اب یہ تو تھا ان کا اعلان حق جو آپ سن چکے کہ نہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ہدایت کی راہ کو۔ آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اب ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو چودراہٹ والے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان کا کہ وہ اب پروپیگنڈے پہ اتر آئے۔ جب دھمکیوں سے کام نہیں چلا تو پھر گندا کرنے لگے، پروپیگنڈا کرنے لگے اور دھمکیاں دینے لگے۔ بات مانی نہیں، لہذا اب دھمکیاں کیا ہوئی؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، وہ کہنے لگے کہ لوگوں سنو، اگر تم شعیب کی بات مانو گے نا علیہ السلام تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انکم اذا لخاسرون، تم یقیناً خسارے میں جاؤ گے، تمہیں نقصان ہوگا، تم اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ ذرا اور وضاحت کے ساتھ بات ہو جائے، اگر تم قومی دھارا چھوڑ کے شعیب کے پیچھے لگے جو آسمانی پیغام لے کر آئے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا، ان کی اتباع کی، تو تم خسارے میں جاؤ گے، اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک طویل عرصہ ابتلا کا گزرا، آزمائش کا گزرا۔ حق پہ چلنے والوں کے لیے آزمائش کا ایک طویل مرحلہ گزرا، وہ ہر آزمائش میں سے گزارے گئے حتیٰ کہ نتیجے کا وقت آ گیا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں بھی اعمال کا نتیجہ ہے اور آخرت میں تو پھر حتمی نتیجہ دائمی۔ یہاں اس نتیجے کا رخ دکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ جو کیا ہے اس کا یہ رخ ہے نتیجے کا۔ اور وہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ہماری طرف سے جو حکم آیا پکڑ کا اور گرفت کا، تو اس گرفت میں وہ آ گئے۔ جو قومی دھارے والے تھے نا، جو کہتے تھے کہ شعیب کو چھوڑ کے واپس پلٹ آؤ، ان کو گرفت میں لے لیا گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو
تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ گھروں سے باہر اٹھنے کے نکلنے کے قابل ہی نہ رہے، اندر ہی ختم ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ کون لوگ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا پھر نام و نشان مٹا دیا جنہوں نے ہمارے نبی شعیب کو جھٹلایا تھا۔ جنہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا ہم نے یوں انہیں کر دیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ یعنی اللہ یہ کوئی کہانی شعیب علیہ السلام کی قوم کی نہیں سنانا چاہتا، صرف یہ واقعہ اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ ہم آج کے حالات کے ساتھ اس کو پوری طرح سمجھ لیں کہ آج بھی وہی انداز ہے کہ جو دین پہ چلنا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، دیکھو آپ کو قومی دھارے میں واپس آنا ہوگا، قومی دھارے میں واپس آنا ہوگا۔ حکمرانوں کی طرف سے خاص طور پہ جنہیں ہم حکمران سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے آگے جو اس دنیا میں اور ان سے اوپر چل رہے ہیں ان کے نوکر خادم ہیں یہ بیچارے، تو یہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی کرتے ہیں، اور اللہ والے بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے بڑوں کی بات کرنی ہے نا، انہوں نے جنہیں بڑا سمجھا ہوتا ہے ان کی بات کرتے ہیں، اور قرآن والوں نے جسے سب سے بڑا سمجھا ہے اور جو ہے سب سے بڑا اللہ، اس کی بات کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتائی گئی ان آیات کے اندر کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دستور ظلم کا نرالا یہ پرانا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ آپ گزشتہ ساری اقوام کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ہے۔ واپس آ جاؤ، نہیں آؤ گے دیکھنا نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے، قومی دھارے سے کٹ جاؤ گے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہی انداز ہے ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جب آپ تذکرہ پڑھیں گے تو باپ نے کیا کہا تھا؟ اے بیٹا واپس قومی دھارے میں آ جا، نہیں تو میں تجھے خود اپنے ہاتھ سے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا۔ کہیں پتھر مار کے ختم کر دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں یہ جملہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں واپس پلٹا دیں گے، پتھر کے دور میں واپس پلٹا دیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان بدبختوں کی بات دین کے مقابلے میں مان لیتا ہے نا، وہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ پتھر دل، قساوت قلبی، کفر کی بنیادی چیز، کفر کی بنیادی چیز پتھر دلی ہے کہ وہ سخت دل، قساوت قلبی، اس میں مبتلا لوگ ہیں۔ میں ابھی کل ہی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اور پھر جن ذرائع سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ آیا یہ باتیں اس شخص کی طرف جو منسوب کی گئی ہیں وہاں سے آئی بھی ہیں کہ نہیں، دوستوں نے وہاں سے تصدیق چاہی تو آئی تصدیق کے ایسے ہی ہے۔ جو ہے 2 دن پہلے کا، آج کے امریکی صدر کا، اس نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں، اسی جیسے وہ ایک کتنے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ایک آدمی خدا کے لہجے میں بات کر رہا تھا، وہ انداز جس کو کسی نے کبھی کہا تھا کل ایک شخص تم سے پہلے بھی یہاں تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن جب رب حقیقی کا حکم آتا ہے نا تو پھر پھندا پورا کسا جاتا ہے ایسے۔ لیکن اس نے ہماری کچھ حقیقتوں کو بھی آشکارا کیا ہے، وہ ان کا پالیسی بیان ہے، اور جو کچھ وہ ہمیں جتنا سٹڈی کر چکے ہیں اس کے گویا اس نے خلاصہ اس کا بیان کیا، اور اس میں ایک چیز اس نے کہی ہے
کہ جب اخلاقیات مد نظر نہ ہوں، جب اخلاقیات مد نظر نہ ہوں تو پھر مفادات کی حکمرانی ہوا کرتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں کب سے سکھائی اور سمجھائی جا رہی ہے، اور اخلاقیات کا تعین تو رب نے کیا ہے، وہ کچھ اور اخلاقیات کہہ رہا ہے، میں ان کے الفاظ کی تصدیق نہیں کر رہا، تردید کر رہا ہوں، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ یہی ہے کہ اخلاقیات کا جب لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر انسان مفادات اور خواہشات کا قیدی بن جایا کرتا ہے، پھر وہ قیدی ہوتا ہے اپنے مفادات کا، اپنی خواہشات کا۔ اور اس نے اس میں ایک اور بات کہی ہے کہ ہم آج جذبات و احساسات سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، جذبات و احساسات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ہمارے مد نظر صرف ہمارا مفاد ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، اور اس کے لیے اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں یہی بات سمجھا ہوں اور اپنوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر طاقتور بننا ہے نا تو سب کو کمزور کرنا پڑے گا، اگر طاقتور بننا ہے نا تو سب کو کمزور کرنا ہوگا، کمزور بنانا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قوی ہے، اس سے بڑھ کے قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ کم وقت کو سامنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، سامنے کی بات۔ اور وہ جو لطیفے کے طور پہ چلی تھی نا کچھ عرصہ پہلے، کہ جب اسی نے کہا تھا نا کہ ہم اہل فلسطین کو اس کے پورے علاقے سے نکال باہر کریں گے اور ہم یوں کریں گے، تو لطیفہ چلا تھا کہ اس طرح کا لہجہ کبھی اس فرعون کا بھی تھا جو مصر والا فرعون تھا، کہتا تھا میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، لیکن صورتحال یہ نکلی کہ جب سمندر نے پلٹا کھایا تو پتہ چلا کہ اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہاں گیا۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، اور یہ اس پورے منظر کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ یوں ہی کہتے رہیں گے، لہذا ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کامل و مکمل اتباع کرنی ہے، اور اس کا انداز وہی اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اور یاد رکھیے دین کے بغیر زندگی نہیں ہے، مردوں سے برے ہیں، مردوں سے زیادہ برے وہ جن کے پاس دین نہیں ہے، جو دین سے فارغ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے لیے راہ بنائیں گے، ہم اللہ کی متعین کی ہوئی راہوں پہ نہیں چلیں گے، جن کا یہ اعلان ہے نا وہ حقیقت میں اس دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہیں، احمق ہیں۔ اپنا نام وہ کبھی دانشور رکھ لیں، کبھی کچھ بھی رکھ لیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہیں بیوقوف، کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ رأس میں یہی پیغام ہے قرآن کریم کا کہ ہم نے اللہ کے خوف کو ہر وقت مد نظر رکھنا ہے، اور جو ضابطہ حیات قرآن و سنت کی شکل میں واضح کر دیا اللہ نے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ جب یہ نعرہ لگایا گیا تھا نا، ایک میں نے بجھ بجھ اکڑ کا وہ بیان بھی پڑھا تھا جو کہتا تھا جی یہ جنہوں نے بنایا تھا ان کا نعرہ نہیں تھا، یہ تو عوام میں سے کسی نے لگا دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی چلو عوام میں سے لگ گیا، عوام ساری اس پہ چل پڑی،
تم اپنے بانی پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو کہ اس کی یہ مراد نہیں تھی. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں وہاں بھی لا الہ الا اللہ یہ تھا جو عوام میں بھی آیا. ہم تو یہ کہتے ہیں لگاؤ. تم الزام لگاتے ہو تو تم اپنا جواب خود دو گے. ہمارے سامنے تو ان کی وہ مشہور باتیں ہیں جنہیں بانی پاکستان ہونے کا اعزاز ملا. ان کی مشہور باتیں ہیں جب ان سے کہا گیا کہ ملک کے لیے دستور کون سا ہوگا، تو انہوں نے، میں نے جو پڑھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا دستور یہ قرآن اللہ ہمیں دے چکا ہے. قرآن ہمیں دستور، قرآن ہمارے لیے دستور آ چکا ہے، لہذا اسی کے مطابق چلنا ہے. لیکن افسوس کہ جو یہاں ہمیشہ صاحب اختیار بنائے گئے وہ بیچارے ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے. ذرا سا ملک و قوم کے لیے سوچنے کا. اور ملک و قوم کے لیے سوچ کیا ہوگی؟ دین اسلام کا عملی نفاذ، دین اسلام کا عملی نفاذ.